ہاں جی سسٹر جی شفقت سر میں آپ پڑھیں گی؟ جی, جی سر میں پڑھتی ہوں۔ جی بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اسے آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں، وہ چھوٹا نظر اچھا آ رہا ہے۔ ایک منٹ میں کرتا ہوں۔ ہاں جی اب ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اور کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی ایک روایت پڑھیں آگے۔ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه لا ان، یہ لام جی تاکید والا ہے۔ جی لأن أكون صاحبه أحب إلي مما أدل به احب أتى احب النبي الیہ، یہ أحب پڑھیں گے؟ إلي جی أحب جی پڑھیں جی۔ أحب إلي مما أدل به أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله۔ جزاک اللہ خیرا۔ اچھا یہ اگلی اگلی پڑھ ایک روایت بھی پڑھ لیں۔ ہاں جی ابھی پڑھ لیں۔ قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر۔ جزاک اللہ خیرا۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ آیات بھی جنگ بدر کے حوالے سے ہی ہیں۔ جنگ بدر کے بارے میں ہم نے کچھ پس منظر یہ پچھلی روایت میں دیکھا تھا، اور اس میں عیر قریش کے ایک قافلے کا تذکرہ تھا
اور اس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے کیوں گئے تھے، اور اس میں ایک بات آئی تھی کہ غالباً مکہ کے رہنے والوں نے اس قافلے میں انویسٹمنٹ اس لیے کی تھی کہ اس کے ذریعے جنگی تیاریاں کریں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے اس سے اسلحہ وغیرہ تیار کر کے۔ تو اس میں ڈاکٹر مدثر شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بات کہیں نہیں دیکھی۔ تو میں نے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو صرف ایک جگہ پہ مبہم سی بات ہے یہ والی، مگر نہ ڈاکٹر صاحب کی رائے ٹھیک ہے کہ یہ بات کسی ایسی کتاب میں کہ جو ذرا یعنی واضح طور پہ اسے بیان کرے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دو جگہ پہ، ایک جگہ پہ ہی ملا ہے ہلکا سا اشارہ۔ تو زیادہ واضح بات یہی لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم ملنے کے بعد مکے والوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے، ان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا تھا، اقدامی طور پہ یہ اقدامات کیے تھے۔ یہ کوئی یعنی دفاعی اقدامات، دفاعی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سلوک 13 سال وہ کرتے رہے، اس کے لیے انہوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھایا اور مشرکین مکہ کے قافلوں کو روکنے کی ترتیب بنائی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس وقت کیونکہ مسلمان اس قافلے کو روکنے ہی آئے تھے تو کوئی جنگی تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کے ساتھ ٹاکرا کروا دیا اور پھر یہ جنگ لڑنا پڑی۔ بہت زیادہ جنگی تیاری کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے؟ کیونکہ یہ قافلے کے ساتھ اطلاع یہ تھی کہ 40 کے قریب لوگ ہیں، تو اس لیے کوئی زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں تھی، ان کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب یہ لشکر آ گیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اتنی کم تیاری کے ساتھ اور اس اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا جانا، اس کے لیے جو ٹکرانے والے لوگ ہیں، جو آپ کے قافلے میں شریک لوگ ہیں، ان کی آمادگی معلوم کرنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ مشاورت کی، اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ گئے، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین شریک تھے، انصار نہیں تھے۔ بوات وغیرہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مہاجرین تھے۔ لیکن یہ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کی ایک تعداد بھی تھی۔ انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا وہ مدینے کی حد تک تھا۔ مدینے سے باہر اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا معاہدے میں ذکر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمادگی بھی ظاہر معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا مدینے سے باہر بھی وہ مہاجرین کی ایسے ہی مدد کریں گے کہ جیسے انہوں نے مدینے کے اندر مدد کرنے کا میثاق کیا تھا۔ تو یہ جو مشاورت ہوئی تھی وہ اس تناظر میں تھی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ میں سے کسی کے مطالعے میں کوئی بات آئی ہو ہفتے کے دوران تو بیان فرمائیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہو کہ اس قافلے کی نوعیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد یا کہیں پر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جب مدینے کی ریاست قائم ہو گئی تو ریاست کے سربراہ کو کیا اختیار نہیں ہے کہ ہر آنے جانے والے قافلے پہ نظر رکھے یا چیک اینڈ بیلنس ہو سکے؟ بالکل اس ہے کو ضروری ہے ہم لوٹ مار کا نام دیں؟ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یعنی مال جاتا ہے دوسرے، یعنی اور پروازیں جاتی ہیں دوسرے راستے ہم سے ملک لیتے ہیں، ہم ان سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، ریاست کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شرارت نہ کر دیں، اس نظر سے بھی ہم ان کو تھریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی اس کے لیے ہمیں یہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کوئی کوئی ضرورت جنگی نہیں ہے قافلہ تھا۔ جی، بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مدثر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی،
ये जी वालेकुम सलाम। जी उस्ताद जी, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी थोड़ा सा इशारा ही किया है, वो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है उस पे ग्रुप पे। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी वो जी जितने भी लोग थे, 1000 ऊँट थे, सबके सब सामान के साथ थे। तो वो क्राइन ये बताते हैं कि ये तजारती मुहिम नहीं थी। वैसे मेरा ख्याल है ये शायद वो कोई मतलब ये जो आपने जिस तरह पिछली दफा बयान किया था, ये सुना है मैंने, लोग खुतबात के अंदर ये बात कहते हैं कि जिसमें उस ये कहा था कि इसका जो मुनाफा होगा उसको जंग के अंदर लगाएंगे। लेकिन वो आपकी बात सही है कि वो सीरत की किसी किताब में, मैंने भी कुछ 3-4 किताबें देखी हैं, तो उस तरह से वाज़ेह तौर पर नहीं मिला के लोगों ने तय किया हो कि इसका मुनाफा जंग के ऊपर लगाएं। जी वो जी जी क्राइम ही से ही बस कहते इतनी हैं कि जी। जी इतनी बात ही मिलती है कि यानी जहां पे तस्करा है कि ये कोई जंगी मुहिम थी, लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट था इनका आपस में, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा काफिला दुश्मन के कब्जे में चले जाना, ये भी एक बड़ा नुकसान था मक्का वालों के लिए, इसलिए वो इतनी जंगी तैयारी के साथ आए थे। तो इसके बगैर भी हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको रोकने का फैसला ये पस मंजर के तनाजुर में था। तो जंगी काफिला ना भी हो तो फिर भी ठीक था। अच्छा जी, कुरान करीम की आयत जो हमने ऊपर तर्जमा किया पिछली क्लास में, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों की मदद का तज़किरा था, और उसमें 3000 और फिर 5000 फरिश्तों की मदद का तज़किरा था। ये जो आयत हम पढ़ने लगे हैं, इसमें भी फरिश्तों की मदद का तज़किरा है। सूरह अनफाल की आयत है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला 1000 फरिश्ते का तज़किरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने पहले 1000 फरिश्तों के बारे में कहा हो, फिर 3000 के बारे में कहा हो, फिर हौसला बढ़ाने के लिए 5000 के बारे में कह दिया हो। तो इस तरतीब के साथ हम इनका मुताला कर सकते हैं। तो आयत का तर्जमा वाज़ेह है, मेरा ख्याल है कि इसका तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चले मैं कर ही देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम मदद तलब कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, अन्नी मुमिद्दुकुम, और ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, बि अल्फिम मिनल मलाइका, 1000 फरिश्तों के साथ, मुर्दिफीन, जो रदीफ होंगे यानी पै दर पे एक दूसरे के पीछे आएंगे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मदद का वादा क्यों किया? अल्लाह ने इसको खुशखबरी बनाया यानी मुसलमानों के लिए, कि हम अगर तादाद में कम है तो कोई बात नहीं, अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और इसलिए कि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए। और ऊपर वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वलितत्मइन्न कुलूबुकुम बिही, और आगे ये फरमाएंगे कि अल्लाह ताला तुमसे यानी शैतान की गंदगी को दूर कर दें। इसी आयत के आगे वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ही मदद होती है, और किसी की तरफ से नहीं होती। अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। इद यग़श्शिकुमुन नुआस, जब तुम पर ऊंग तारी कर दी, अमनतम मिनहु, अपनी तरफ से सुकून देने के लिए, अमन देने के लिए, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन, और तुम्हारे ऊपर आसमान से पानी नाजिल किया यानी बारिश आ गई, लियुतहिरकुम बिही, ताकि अल्लाह इस पानी के जरिए तुम्हें यानी पाक करे, और वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, कि अल्लाह ताला तुमसे शैतान की गंदगी को दूर कर दे। रिज्ज़ कहते हैं गंदगी को, और इस यहाँ पर वसवसे का तर्जुमा भी है। शैतान के जो वसाविस थे कि भाई तुम तो मौत के मुंह में आ गए, तुम्हारी तादाद बहुत कम है, दुश्मन बहुत बड़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस यानी ऊंग और सुकून तारी करके इस वसवसे को सहाबाए कराम से दूर किया। वलियरबित अला कुलूबिकुम, तो ताकि तुम्हारे दिलों को बांध दे, वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदमों को जमा दे। अच्छा, यहाँ पर एक और जगह पे कुरान करीम में अल्लाह तबारक मंजर खींच रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को काफिरों की तादाद कम करके दिखाई, और काफिरों को मुसलमानों की तादाद ज्यादा करके दिखाई, और कुरान करीम में इसका बताया भी
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس میدان میں کھڑا رہنے کے لیے جہاں پر انہیں اطمینان دے رہے ہیں، جہاں پر یہ ساری صورت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو شکست فاش ہو، تاکہ مسلمانوں کا رعب یہ عرب کے اندر قائم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ قائم بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد کے طور پہ یہ ساری کی ساری سہولیات فراہم کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا ہدایت دی، اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم، جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو۔ اب اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے تسلی کا سامان کرتے ہیں ان کے مشکل وقت میں۔ یہ صرف غزوہ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی مشکل کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تسلی دینے کا سامان فرشتوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب ڈال دوں گا۔ تو پھر تم کیا کرو، فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو غزوہ بدر کے حوالے سے مدد کی اور مدد کی صورتوں کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ نے کس کس شکل میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اچھا، کچھ تفصیلات یہ کچھ احادیث میں بھی آتی ہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم پر اونگ اتنی زیادہ طاری ہوئی کہ ہم چل رہے ہوتے تھے اور ہمارے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنگ میں اگر آدمی کو نیند آئے تو ان آیات کے تناظر میں وہ اللہ کی طرف سے مدد کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمارے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کلاس روم کے اندر کسی کو نیند آئے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے تھپکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی کوئی مدد عطا فرمائے ہمارے حالات میں۔ ہاں جی، اگلی جو روایت ہے یہ جنگ سے پہلے کے معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک یہ حضرت مقداد بن اسود والی روایت، یہ اس مشاورت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ اب کیا کریں، یہ تو قافلہ آ گیا، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر نے آپ کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑی زبردست باتیں کہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ تو پھر حضرت مقداد بن اسود نے یہ جملہ کہا جس کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ خوشی سے چمک اٹھا، اور پھر آپ نے دوبارہ جب یہ کہا کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو تم، تو پھر حضرت سعد بن عبادہ وہ اٹھے اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان کیا انصار کی طرف سے، اور اس بات کا کہہ کے کیا کہ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا معاملہ مدینے تک سمجھا جا رہا ہے، تو آپ بے فکر رہیں، اگر ہمیں برق الغماد یا رماد تک بھی جانا پڑا آپ کے ساتھ مدینے سے باہر تو ہم جائیں گے۔ اور انہوں نے بڑے زبردست الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا اور ساتھ کا مدد کا یقین دلایا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اور باقی کی ساری ترتیب قائم۔ تو اس مشورے کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں۔ تو طارق بن شہاب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، تو فرماتے ہیں شہدت من المقداد بن الاسود مشہدا، کہ مقداد بن اسود کی ایک بات کا میں شاہد ہوں، میں نے دیکھی، یعنی مجھے پتہ چلی، یہ میں نے ان سے سنی، تو لأن اکون صاحبہ، اگر میں اس بات والا ہوتا، وہ قول میرا ہوتا،
تو احب الیہ مما عدل بہ، تو میرے لیے وہ قول، یعنی میری زبان سے وہ قول کا ادا ہونا، یہ ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتا کہ جس سے اس کو تولا جاتا ہے، جس کے برابری سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا جہان کی جتنی چیزیں ہیں اس سے مجھے وہ والا قول اگر میری زبان سے ادا ہوتا تو زیادہ محبوب ہوتا۔ اور وہ قول کیا تھا؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، وہ یدعو علی المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا کی اور ان کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ فقال، حضرت مقداد نے کہا، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو اور تمہارا رب چلے جاؤ اور جا کے لڑائی کرو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، ہم تو آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے۔ تو جب انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا، اظہار کیا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اشرق وجہہ، کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھا، وسرہ، اور ان کو خوش کر دیا ان کی اس بات نے، یعنی قولہ، یعنی ان کی اس بات۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگرچہ وفادار ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وفادار ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہیں، تو جہاں پر عملی طور پر ساتھ رہنے کی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پر اس وفاداری کے اظہار کی اچھے الفاظ میں اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، تاکہ اگلا بندہ یہ ذرا حوصلہ اسے پڑے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے بھی۔ تو حضرت مقداد بن اسود، حضرت سعد، یہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر گیا ان کا یہ اظہار۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے حوالے سے تو بالکل بے پرواہ تھے کہ یہ جو میرے لیے مکہ چھوڑ کر آ گئے ہیں اپنا سب کچھ، تو یہ میرا ساتھ یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کے اس طرح اظہار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بات ہے کہ حوصلہ بھی اس مشکل وقت میں زیادہ ہوا ہوگا۔ اچھا، دوسری روایت دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے پہلے والی رات کے وقت اللہ سے مدد کی درخواست اور اس کی قبولیت کا حال ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کا خیمہ ایک اونچی جگہ پہ لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے کاندھوں پر ایک چادر ڈال کے تقریباً ساری رات ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہے، اور پہرے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیمے کے باہر کھڑے تھے، اور بار بار حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے جو چادر نیچے گرتی تو آپ جاتے اور چادر آپ کے کاندھے پر رکھ آتے۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہوزاری کی ہے اور بہت شدت سے دعا کی ہے، تو پھر حضرت ابو بکر نے جا کے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ کو تسلی دی اور یہ فرمایا، حسبک۔ اس حدیث میں صرف اتنا ہی ہے، لیکن دیگر روایات میں کچھ مزید الفاظ بھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور پھر آپ اپنے خیمے سے نکلے اور جا کے میدان جنگ میں ان جگہوں کی نشاندہی کی جہاں پہ کفار کے یا مشرکین کے سردار مارے جانے تھے، اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی۔ تو یہ والا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا اس طرح کی۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کو خطاب مخاطب کرنے کا، اللہ کی مدد کی درخواست کرنے کا کتنا زبردست پہلو ہے، ایک ناز برا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہم انی انشہدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے وعدے کا اور تیرے عہد کا۔ اللہم ان شئت لم تعبد، یہ پوری دعا آگے کہیں پہ آئے گی، اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو، وہ پوری جو دعا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو
تو یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ یہاں پر کٹ گئی، شکست کھا گئی، تو پھر آپ کی عبادت قیامت تک کوئی نہیں کرے گا۔ اس طرح کے بھی الفاظ مذکور ہیں، تو مفہوم ایک ہے۔ تو فاخذ ابو بکر بیدہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کاندھے پر ہاتھ رکھنا بھی آتا ہے، اور یہاں پر آپ نے جا کے پکڑ لیا، وہ کیا منظر ہوگا؟ فقال حسبک، میں کہا بس کریں بس کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو فخرج وهو یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے اور آپ یہ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جمع، یہ ساری فوجیں، یہ فوج یہ شکست کھا جائے گی، ویولون، اور وہ پھیر دیں گے الدبر، اپنی پشتیں، یعنی یہ پشت دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ وعدہ کیا، اور اس کی عملی اظہار پھر اگلے ہی دن جنگ میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ رونما بھی ہو گیا۔ تو یہ جنگ سے پہلے کے دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ جب بھی غزوہ بدر کے یہ قصے، یہ واقعات پڑھتے ہیں تو عجیب دل کی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش تھی، اور کس طرح ثابت قدم رہے صحابہ کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو یہ وعدے ہوئے کہ اب تم جو مرضی کرتے رہو، اگلے پچھلے گناہ تمہارے معاف ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوا۔ اتنی سخت مشکل کے وقت میں اتنی زبردست ثابت قدمی، یہ انہیں کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مكسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اس واقعے میں ثابت قدم رہنے اور جانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جو مومنوں میں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ یہ پوری آیت کسی کے ذہن میں ہے؟ ذرا پڑھیں۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جی جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قاعدون اور مجاہدون کا تقابل کر رہے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جہاد میں نہیں گئے، وہ اور جو جہاد میں جا کے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ یہ دشمن کے خلاف برسرے پیکار ہیں، یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی بات کی صحابہ کرام بعد میں رشک کیا کرتے تھے اصحاب بدر پہ، تو ان کو یہ موقع ملا اور ہمیں یہ موقع نہیں ملا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح میں یہ فرما رہے ہیں ان بدری، یعنی جو بدر سے پیچھے رہ گئے وہ، والخارجون الی بدر، اور جو بدر کی طرف نکلے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں جی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مرتبہ ہے وہ برابر نہیں کیا۔ تو اصحاب بدر کو صحابہ کرام میں ایک عجیب قسم کی گویا پروٹوکول حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو پروٹوکول دیا کرتے تھے
آگے ہم ایک روایت پڑھیں گے کتاب النکاح میں، اس میں ایک شادی کا تذکرہ ہے۔ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر وہ شادی میں دف بج رہی تھی اور کچھ گیت گائے جا رہے تھے، تو دو بدری صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ تو ایک صحابی یا تابعی جو اس دور کے تھے وہ قریب سے گزرے اور انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ تم بدری صحابی ہو اور یہ تمہارے سامنے لاغ و لاغ ہو رہا ہے اور تم بیٹھے سن رہے ہو۔ انہوں نے گویا کہ ان کو احساس دلانے کی کوشش کی۔ تو آگے آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر تو تیرا دل کرتا ہے یہاں سننے کا تو بیٹھ ہمارے ساتھ سنو، اگر نہ جاؤ چلے جاؤ، ہمیں اس کی اجازت دی گئی۔ تو وہ چلتا رہا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آگے وہ حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ آئے گا، جنہوں نے وہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر خط بھیجا تھا ان کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور ایک خاتون کے پاس خط تھا، تو اس میں حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں۔ ظاہری بات ہے جاسوسی کی ہماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بدری ہے؟ جب بدری ہے تو پھر اس کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا اگلے پچھلے معاف ہیں۔ تو جو آدمی بدر میں ایسے مشکل وقت میں ثابت قدم رہا تو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ جاسوسی کرے؟ تو پھر آپ نے ان سے وضاحت مانگی، انہوں نے پھر وضاحت دی، اور اس وضاحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو بدری صحابہ کرام کا یہ بڑا پروٹوکول تھا صحابہ کرام کے درمیان میں۔ تو یہاں پر بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پروٹوکول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اس سے مراد قاعدون عن بدر یعنی بدر سے پیچھے رہنے والے، والخارجون الی بدر اور بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے مراد ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کچھ روایات ہیں، اس میں صحابہ کرام کی تعداد کا تذکرہ ہے، اور اس سے آگے والی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا تذکرہ ہے، اور اس سے جو آگے بہت ساری روایات ہیں اس میں ابو جہل کے قتل کا تذکرہ ہے۔ روایات کافی ساری ہیں لیکن اس میں مضمون ایک ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی عبارت پڑھنی ہے، صرف عبارت ہم پڑھیں گے برکت کے لیے۔ تو درمیان میں اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے یا کوئی بات ایسا لفظ مشکل آیا تو پھر ہم بات کریں گے، وگرنہ یہ برکت کے لیے آپ اسے سنیں۔ ہاں جی، سسٹر شفقت فرمائیں۔ باب عدت اصحاب بدر قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر۔ ہاں، براء بن عازب کہتے ہیں، ایک منٹ ٹھہرے، کہ یہ جی ساری ابو اسحاق اور براء سے روایات ہیں۔ یہ آگے بھی ابو اسحاق عن البراء، ابو اسحاق عن البراء، یہ ساری روایات حضرت براء بن عازب سے ہیں، اور وہ اصحاب بدر کی تعداد اور اپنی عمر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات عمر کے بارے میں بھی۔ اور ان دونوں کو بدر کے دن واپس بھیجا گیا تھا ان کی کم عمری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر صحابہ کرام کو جنگ میں یعنی حصہ لینے کی اجازت نہیں فرمائی تھی، تو اس کے بارے میں ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وقال حدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نجفا على 60 والانصار نجفا و40 و100۔ ہاں جی، مہاجر کتنے تھے؟ 60 سے کچھ زیادہ، نیفن چند، اور 60 60، اور انصار کتنے تھے؟
240 اور نیفن چند، یعنی 240 سے کچھ زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی 300 کے قریب لوگ تھے، 300 سے کچھ زیادہ. تو اب یہ پہلا موقع تھا ہجرت کے بعد کہ مہاجرین کے علاوہ انصار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مہم میں شریک تھے، اور ان کی اتنی بڑی تعداد شریک تھی. اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انصار کی کیونکہ تعداد زیادہ تھی اور خطرہ بہت بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ لوگوں کو خطرے میں ڈال چکے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رائے لی کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے ہے، لیکن انہوں نے وفاداری کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر. اگلی روایت پڑھی تھی. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال ساتھ ساتھ کہیں، قال حدثنا زہیر. قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول حدثنی اصحاب. ادھر بھی سر یقول کے بعد تو اب حدثنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ہاں، یقولو کے بعد قال کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. حدثنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممن شہد بدرا انہم کانوا عدۃ اصحاب طالوت الذین جازوا معه النہر بضعۃ عشر و ثلاثمائۃ. قال البراء لا واللہ ما جاوز معه النہر الا مؤمن. الا مؤمن. اچھا، یہ دو باتیں اس روایت میں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو تعداد بضعۃ عشرہ و ثلاثمائہ، 310 سے کچھ زیادہ. بضع کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 9 تک، یعنی یہ 310 سے کچھ زیادہ لوگ تھے. وہ 13 تھے، 15 تھے، 14 تھے، جتنے بھی تھے. تو ایک وہ تو ایک یہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا ان کو تشبیہ دے رہے ہیں اصحاب طالوت سے. دوسرے سپارے کے آخر میں فلما فصل طالوت بالجنود، یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ ایک نہر کے کنارے جب پہنچے انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے کوئی پانی نہ پیے، لیکن لوگ تھکے ہوئے تھے، انہوں نے پانی پیا اس حکم کے باوجود. اور جنہوں نے وہاں پر صبر کیا اور پانی نہیں پیا، اس حکم پر عمل کیا ضرورت ہونے کے باوجود، تو وہ یعنی محفوظ رہے، اور باقی سارے کے سارے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے. تو وہ جتنے لوگ طالوت کے ساتھ صبر کر کے گزر گئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی کی اصحاب بدر کی تعداد تھی. تو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اور ساتھ حضرت برا یہ بھی کہتے ہیں کہ ما جاوز معه النہر، طالوت کے ساتھ جن لوگوں نے نہر کراس کی تھی بغیر پانی لیے وہ سارے کے سارے مومن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ جو لوگ بدر میں شریک تھے یہ بھی پکے مومن تھے، اور ان کے پکے ہونے کی آزمائش جنگ بدر میں ہوئی. گویا کہ یہ ان کے ایمان کی، اصحاب بدر کے ایمان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت بیان کر رہے ہیں. ہاں جی آگے چلیں گے. قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان عدة اصحاب بدر على عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. ہاں جی اگلی روایت. قال حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 300 وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. جی وہی مضمون ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. جی اگلی روایت پڑھیں گے. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على کفار قریش. شیبۃ و عتبۃ والولید و ابی جہل
جهل بن هشام وهلاكهم قال حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش قال شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم سرعا قد غير سر کیا پڑھیں گے غیرت قد غيرتهم الشمس جی قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا جی وکان یوما حارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار قریش پر بددعا کا تذکرہ ہے. الدعاء علی، اگر اس کا صلہ علی آ جائے تو اس کو بددعا کے معنی میں لیتے ہیں. تو شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر کی ابتدا میں مبارزت دی تھی، یعنی 1 to 1 لڑائی میں یہ لوگ قریش کی طرف سے آگے آئے تھے اور قریش کے اعلیٰ لوگ تھے. شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے، اور ولید یہ بھی ایک بڑا تھا، یعنی عتبہ کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ. گویا کہ ایک ہی خاندان کے یہ 3 لوگ تھے. اور ابو جہل بن ہشام وغیرہ وغیرہ یہ سب سردار تھے. امیہ بن خلف بھی اس میں کام آیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور فدعا علی نفر من قریش، آپ نے پڑھا علی نفرا، نفرین پڑھنا جی ٹھیک ہے. تو قریش کے ایک گروہ پر آپ نے بددعا کی. وہ کون کون تھا؟ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے. وہ ولید ابن عتبہ یہ عتبہ کا بیٹا تھا. گویا کہ ایک ہی خاندان کے یہ لوگ تھے. تو ابی جہل ابن ہشام اور ابو جہل پہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو سرعا چت لیٹے پایا، بچھاڑا ہوا، جس طرح کہ ایک پہلوان دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے، بالکل شکست دے دیتا ہے. تو سرعا میں نے ان کو لیٹے ہوئے پایا. قد غیرتہم الشمس، دھوپ نے ان کے جسموں کو متغیر کر دیا تھا، یعنی ان کی لاشیں جو ہیں وہ پھول چکی تھیں اور اس طرح کی ان کی. وکانا یوما حارا، یہ دن بھی بڑا سخت تھا اور گرم تھا. اور آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنویں میں، کلیب بدر، بدر کا ایک کنواں تھا کلیب، اس میں ان کی لاشوں کو یعنی گھسیٹ کے ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی. اور امیہ بن خلف کے بارے میں، جن کو حضرت بلال نے قتل کیا تھا، تو اس کا آگے واقعہ بھی ذکر ہے. تو اس کی جسم وہ موٹا تھا تو اس کی جسم پھول گیا تھا. تو اس کے جب اس کو کھینچنے لگے کچھ دیر کے بعد، یعنی وہ پڑی رہی لاشیں، جب ان کا کھینچنے لگے ڈالنے کے لیے تو اس کا ایک عضو جو ہے وہ جدا ہو گیا. تو یہ ان کی گویا کہ انجام ہوا جنگ بدر میں، جو بڑے بڑے سردار تھے. ہاں جی آگے چلیں گے. باب قتل ابی جہل قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انه اتى ابا جہل وبه رمۃ یوم بدر فقال ابو جہل هل عامد من رجل قتلتموه. پڑھیں آگے، سارا یہی ہے. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن انس حدثهم قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدثني وقال، یہاں کہیں گے نا؟ ہاں جی قالا کہیں گے. وقال حدثني عمرو بن خالد
قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا افراء حتى برد قال أأنت أبو جهل قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه. قومه، یہ ابنا لفظ نہیں ہے، یہ ابنا ہے، جی ٹھیک ہے. ابنان سے ابنا، یہ حمزہ غلط ڈالا ہوا. اچھا جی، اس کا دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من ينظر ما صنع ابو جہل، ابو جہل نے کیا کیا کون دیکھ کر آئے گا. انطلق ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ گئے، وجدہ قد ضربہ ابن افراء، تو اس کو پایا اس حالت میں کہ افرا کے دو بیٹوں نے اس کو مارا تھا. حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا، یعنی اس کی قوت ختم ہو چکی تھی، زخمی تھا بہت زیادہ. تو قالا، کہتے ہیں انت ابو جہل، کیا تو ابو جہل ہے. اب عبداللہ بن مسعود یہ پتلے سے اور چھوٹے قد کے آدمی تھے اور چرواہے تھے، اور ابو جہل یہ سردار تھا مکے کا. تو وہ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ تو ابو جہل ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاخذ بلحیتہ، عبداللہ نے اس کی داڑھی پکڑی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے سینے پر چڑھ گئے. قال، ابو جہل نے اس وقت بھی، یعنی وہ خمار تھا سرداری کا، آپ اس کو اس کی بہادری بھی کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کے لیے دعا نہیں کی تھی حضرت عمر کے ساتھ. تو وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، اس نے کہا کہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی آدمی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہو. یعنی اس نے اس وقت بھی اپنی بڑائی کا اظہار کیا. او، یا اس نے یہ کہا حل فوق رجل قتلہ قومہ، کیا یعنی اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے کہ جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا. گویا کہ وہ وہاں پر بھی یہ اظہار کر رہا ہے کہ تم میری قوم ہو، میری رعایا ہو، گویا کہ میں تمہارا سردار ہوں. تو اس کی اپنی ہی قوم نے اتنے بڑے آدمی کو قتل کر دیا. اس وقت بھی اس نے اس بات کا اظہار کیا. تو یہ آگے روایات اسی طرز پہ ہے. اور پھر حضرت کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو کاٹا، اور جب سر کاٹنے لگے تو پھر اس نے کہا کہ ذرا نیچے کر کے کاٹنا، پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے. تو بڑا سخت تھا یہ آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی. یہ بہادری بھی ہوتی ہے اور پھر ضد بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھپ چھپ کے سننے والا، گویا کہ دل سے یہ گواہی دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی اپنی اس بڑائی اور تکبر نے اس کو اسی حق بات کو تسلیم کرنے سے روکے رکھا، اور آخری دم تک وہ اپنے اسی موقف پر قائم بھی رہا. ہاں جی، یہ آگے قال احمد بن یونس انت ابو جہل، یعنی انت ابو جہل کی بجائے انت ابو جہل، یہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہم نے بیان. ہاں جی آگے پڑھیں جی. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي اديج عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال یہ غلط لکھا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے قاتلہ قوم. جی میں نے کہا یہ حل فوق رجل قاتلو، یہ غلط لکھا ہوا ہے.
ये माजी का सीगा ठीक पढ़ेंगे है, हम। कातालाहू, ठीक है। जी आगे पढ़ें। काला हद्दसना इब्नुल मुसन्ना काला अखबरना मुआज़ इब्नु मुआज़िन काला हद्दसना सुलैमान काला अखबरना अनस इब्नु मालिक नहवा। जी काला हद्दसना अली इब्नु अब्दिल्लाह काला कतबतु अन यूसुफ इब्न अल माजिशूनी अन सालिह इब्न इब्राहीम अन अबीही अन जद्दीही फी बद्रिन, यानी हदीस इब्न अफरा। जी ये सारी की सारी यानी हजरत अफरा के दो बेटों की हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं, गोया कि उनके वाक़े को दुरुस्त करार दे रहे हैं। तो इनके नाम क्या थे अफरा के बेटों के? माज और मौस, मुहव्वस। मुअव्वस, हाँ माज मुआज और मुअव्वज। मुआज इब्न अफरा और मुअव्वज इब्न अफरा, और इनका वाक़या भी आगे आएगा। हजरत गालिबन अब्दुर्रहमान बिन औफ थे इनके साथ, तो वो खुद ये वाक़या सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद अगली जो रिवायात हैं, ये तकरीबन 5 रिवायात। हाँ जी, ये एक आयत के बारे में है जो मुबारजत हुई थी जंग बदर में, उसके तरफ इशारा कर रही है। और कुरान करीम की आयत हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफरू कुत्तिअत, ये पूरी आयत इस आयत के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम ये फरमाते हैं कि ये उन मुबारिजीन के बारे में उतरी थी कि जो जंग बदर में एक दूसरे के आमने सामने आए थे। उनमें 3 मुसलमानों की तरफ से हमजा, अली और उबैदा इब्नुल हारिस थे, और उनकी तरफ से शैबा, उतबा और वलीद थे। जो मुसलमानों की तरफ से हमजा, अली, इन दोनों ने अपने मद्दे मुकाबिल को जल्दी ही कैफर किरदार तक पहुंचाया, लेकिन हजरत उबैदा ये जख्मी हो गए, और इतने जख्मी हुए कि ये शहीद हो गए। लेकिन ये फौरन शहीद नहीं हुए। हजरत अली और हजरत हमजा हजरत उबैदा को जख्मी हालत में, हजरत उबैदा बिन हारिस ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे। ये तीनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी हैं, खानदान के लोग हैं, इंतहाई करीबी। उबैदा बिन हारिस, इनको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया जख्मी हालत में, तो इन्होंने आपके पाँव पर अपना गाल रखा, या अपना रुखसार आपके पाँव पर रखा, और ये कहा, या अल्लाह के रसूल आप गवाह रहें कि हमने आपका साथ देने का जो वादा किया था, आज मैं उसे वफा करके जा रहा हूं। और ये कहते हुए वो यानी आप वसल्लम के कदमों में शहीद हुए। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि ये जो आयत उतरी है हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, उसमें आगे काफिरों के बारे में ये कहा गया है, उनका अंजाम बताया गया है, और आगे फिर जो लड़ने वाले हैं दूसरे, उनको अल्लाह ताला इनाम से नवाजेगा, इस आयत में ये बयान किया गया है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि ये हमारे बारे में नाजिल हुई, क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले अल्लाह के दरबार में ये खुसूमा लेकर जाऊंगा। आदानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, अपने रब के बारे में जो झगड़ा कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि मैं वो सबसे पहला आदमी होगा कि जो अल्लाह के सामने अपने घुटनों के बल झुक के ये झगड़ा लेकर जाऊंगा, और फिर अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला करेगा, और फैसला तो सबको पता है कि क्या। हाँ जी, पढ़े जी, 4 मिनट है, हम ये आया ये हदीस पढ़ लें। सर यहाँ से जी जी, ये काला हदस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, यहाँ से। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हिर्रकाशी काला
حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو بن عباد عن علي بن أبي طالب أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن لخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنذر ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة الحادث وشيبة شيبة جی سر پڑھ لی. جی آگے پڑھیں جی. اچھا ایک منٹ ٹھہریں. یہ جو یجسو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گھٹنے ٹیک کے کسی کے سامنے بیٹھ جانا. انا اول من یجسو بین یدی الرحمن. علی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوں جو اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا للخصومہ اس جھگڑے کے لیے. اور یہ آیت پھر ان کے ساتھ جوڑی گئی. لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس جھگڑے کے لیے نہیں اتری. ہاں یہ جھگڑا اس میں آ جاتا ہے, اس مناسبت کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ساتھ خاص کر دیا, وگرنہ یہ خاص نہیں ہے. ہر وہ آدمی کہ جو اللہ کے بارے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے وہ اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں. ہاں جی آگے چلیں. سر اور کون سا جھگڑا کہا جا رہا ہے؟ کوئی بھی جھگڑا, یعنی جو اللہ کے لیے جھگڑے ہیں دو افراد ہے نا, ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. تو یہ ایک مثال ہے, ایک اصول ہے کہ اللہ کے بارے میں جو دو آدمی جھگڑے, ایک اللہ کو مان رہا ہو ایک اللہ کے خلاف کھڑا ہو, ایسے دو آدمی کوئی بھی وہ اللہ کے دربار میں اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں. یعنی یہ عمومی ہے, خصوصی اسی واقعے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص نہیں. ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیں. استاد جی یہاں سے مراد جہاد اور ہر طرح کا, یعنی کہ جس طرح سے بحث مباحثہ یا مناظرہ ہوتی ہیں اس طرح کی, یعنی کہ تمام علمی گفتگو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. جی اگر عمومی مفہوم ہے تو یہ سب اس میں شامل ہوگا. دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا, یا میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑنا اور اللہ کے دشمن کے خلاف لڑنا, کسی طرح کا بھی جو آمنا سامنا ہوگا وہ اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. ٹھیک اوکے. ہاں جی پڑھیں جی. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصم قريش علي وحمزة وعبيدة بن حارث وشيبة ربيعة وعتبة بن ربيعة والمعنى إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن يعقوب آواز کٹ رہی ہے آپ كان کے لیے. ينزل
ہاں جی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آپ کی آ رہی ہے، ان کی طرف مسئلہ. آپ کی آ رہی ہے. اچھا چلیں پھر یہاں پہ روکتے ہیں. یہ وقفہ کریں آپ، اور 9:05 پہ انشاءاللہ واپس کلاس میں آتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہاں سے کل ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ. السلام